شادی کی رات شوہر نے بد کرداری کا الزام لگا کر طلاق دے دی۔ میری تو دنیا اجڑ گئی تھی جب ساس اپنے کمرے میں لے گئی اور اس وقت میرا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے سے کروا دیا جس کی 3 بیویاں مر چکی تھیں۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ خود بھی مجھ سے دور دور رہتا اور کہتا میری پہلی 3 بیویوں نے میری رسی کھول دی تھی، اس لیے تم ایسا نہ کرنا۔ فجر کی اذان ہوتے ہی میں خود کھولوں گا۔ یوں وہ ہر رات میرے ساتھ سوتے ہی خود کو رسی سے باندھ لیتا اور جب اذان ہوتی تو رسی کھول کر نماز پڑھتا۔ ایک رات اذان ہوئی تو شوہر سو رہا تھا، سوچا ان کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ یوں جیسے ہی رسی کھولی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام عریشہ ہے۔ جب ابا کی وفات ہوئی تو پھپھو نے امی سے سب کچھ چھین لیا۔ امی نے کہا آپ اپنے محروم بھائی کا کچھ خیال کرو، میں اپنی بیٹی کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ آپ لوگوں کو سب کچھ چاہیے میں دے دوں گی، پر جب تک میں اپنی بیٹی کو بیاہ نہیں دیتی تب تک مجھے اس گھر میں رہنے دیں۔ پر پھپھو نہیں مانی، جبکہ ابا نے سب کچھ امی کے نام کر دیا تھا اور پھپھو کو پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے دادا نے بہت سال پہلے جائیداد سے آگ کر دیا تھا اور ابا کی موت سے کچھ عرصہ پہلے پھپھو نے ابا سے معافی مانگ لی تھی، پر رات کی تاریکی میں پھپھو نے دھکے دے کر ہمیں گھر سے باہر نکال دیا اور اماں مجھے لے کر اپنے بھائی کے پاس آ گئی جنہوں نے اماں کو دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ اماں نے کہا جب ایک لڑکی کے ماں باپ ہوں تو اسی سے میکا ہوتا ہے، پھر جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو بھائیوں سے بہنوں کا میکا ہوتا ہے، پر آپ پتہ نہیں کیوں ایسے کر رہے ہیں اور کیسے بھائی ہیں جو مجھے دیکھتے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں زیادہ دن نہیں رہوں گی، بس مجھے کچھ دنوں کی مہلت دے دیں، پھر ہم ماں بیٹی یہاں سے چلی جائیں گی۔ اور مومانی نے ہمیں ایک اسٹور میں جگہ دی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، جب ابا تھے سب کیسے اماں سے محبت کرتے، ان سے ملنے آتے، یہی ماموں لاکھوں اماں سے ادھار کے نام پر لے اور اب جب ہم پر برا وقت آیا تو کیسے منہ پھیر لیا اور ہمارے لیے جگہ ایک اسٹور روم میں تھی۔ اماں کو بہت تیز بخار تھا۔ میں ماموں کے پاس گئی کہ اماں بخار میں تپ رہی ہیں، کسی ڈاکٹر کو فون کر دیں، تو مومانی کہنے لگی بخار ہی ہوا ہے، کون سا کوئی اوچھتی بیماری لگ گئی ہے جس کا اگر وقت پر علاج نہ ہو تو تمہاری ماں مر جائے گی۔ اور میں بوجھل قدموں کے ساتھ اماں کے پاس آ گئی۔ جس گھر میں اتنے سال گزارے اس کو چھوڑ دینا آسان نہیں تھا۔ اماں نے کہا عورت کا کبھی کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے، جس گھر کو اتنے پیار سے محبت سے بنایا تھا آج وہ بھی چھن گیا۔ میں بہت کمزور نکلی، ایک بیٹی کی ماں جو ہوں ڈر گئی تھی کہیں وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں نے کہا اماں آپ فکر مت کریں، ہم ان لوگوں سے اپنا گھر اپنی زمینیں سب کچھ واپس لے لیں گے۔ تو اماں نے کہا کیا کروں گی اس گھر کا، جائیداد کا؟ مجھے تو کوئی لالچ نہیں تھا، بس وہ لوگ مجھے ایک کونے میں جگہ دے دیتے۔ میرے شوہر کی یادیں تھیں، وہاں پر کسی کو رحم نہیں آیا۔ سبھی لوگ اپنے چہروں پر نقاب چڑھائے ہوئے ہیں۔ اب تو ہر شخص سے ڈر لگتا ہے، نہ جانے کب کون سا رشتہ ڈس لے۔ میں اماں کے گلے لگی، رونے لگی۔ ابا کے جانے کے بعد بہت برا وقت آ گیا تھا۔ ہم ماں بیٹی پر ننیال میں دوسرا دن تھا جب مومانی نے کہا کتنے دنوں کی مہلت مانگی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہاں آ گئی ہو اور کبھی یہاں سے نکلو ہی نہ، اس لیے جب تک یہاں پر ہو گھر کے کام میں میرا ہاتھ بٹایا کرو۔ اور اماں چپ چاپ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں اماں سے کہتی آپ نوکر نہیں ہیں ان کی، آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے کام کرنے کی؟ تو اماں نے کہا مجبوری انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے، ویسے بھی یہ میرے بھائی کے گھر کا کام ہے، کون سا کسی غیر کا جو میں کسی قسم کی آر محسوس کروں۔ ایسے دن گزرتے گئے۔ جب ایک دن کچن میں پانی پیتے مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو مومانی بھگاتی ہوئی آئی اور مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگی تھی۔ اماں نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بھابھی یہ کبھی بھول کر بھی مت کیجیے گا۔ تو مومانی نے کہا بی بی اتنے تم لوگ رئیس زادیاں ہو تو کہیں اور جا کر ٹھکانہ ڈھونڈو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو رہوں؟ اماں نے کہا بھابھی میں جلد یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ بس بھائی سے کہہ دیں جو مجھ سے ادھار پیسے لیے تھے وہ واپس کر دے تاکہ ہم ماں بیٹی اپنے رہنے کا کوئی انتظام کر سکیں۔ اور یہ بات شاید ماموں نے سن لی تھی، کہنے لگے کیا ہو گیا تمہیں، اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے تمہیں کیا ضرورت ہے کہیں اور جانے کی؟ تم یہیں رہو، تمہارا اپنا گھر ہے اور کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رات ہوئی تو میں نے اماں سے کہا ماموں کیسے مان گئے؟ تو اماں نے کہا لالچ بہت کچھ کروا دیتا ہے، تمہارے ماموں سے پیسے مانگے جو وہ دینا نہیں چاہتے، ان کو پتہ چل چکا ہے تمہارے ابا نے سب کچھ میرے نام کر دیا ہے اور ان سب کی وارث صرف تم ہو، اگر ہم ان لوگوں پر کیس کریں تو سب کچھ ہمیں واپس مل جائے گا، پر اس کے لیے بہت پیسہ اور وقت لگے گا اور میں چاہتی ہوں کسی اچھی جگہ دیکھ کر تمہارا رشتہ کر دوں، میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ اور میں رونے لگی۔ اماں سے کہا میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ تو اماں نے کہا ہر بیٹی کو ایک نہ ایک دن بیاہ کر دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، تمہیں بھی جانا ہے،
میں نے کہا اماں ابا تو چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، میرا اسکول ختم ہوئے بھی سال ہونے والا ہے اور ہم یہاں اس اندھیرے کمرے میں پڑے ہیں۔ تو اماں نے مجھ سے کہا تمہیں نہیں پتہ یہ سب لوگ مجھ سے تمہارا رشتہ مانگیں گے اور میں کسی بھی لالچی شخص کے ساتھ تمہارا رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں تمہیں کوئی اچھا انسان ملے جو ہر دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو، جس کو کسی بھی بات کی بار بار صفائی نہ دینا پڑے، اور میں نہیں چاہتی کل کو میں تمہارے ابا کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اور ایک دن میں اماں سے کچھ بات کرنے گئی تو وہ پتہ نہیں کہاں تھی۔ جب میں مومانی کے کمرے کے پاس سے گزری تو مومانی اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی بس ایک بار عریشہ سے تمہاری شادی ہو جائے، پھر تم اپنی مرضی سے جہاں دل کرے شادی کر لینا۔ تو میرے کزن نے کہا اماں ایسا نہ ہو، بعد میں آپ لوگ مکر جائیں اور میری زندگی اس میٹرک پاس کے ساتھ خراب ہو جائے۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کی ضد میں آ کر مجبوری سے اس عریشہ سے شادی کر لوں گا، پر آپ بھی مجھ سے ایک وعدہ کریں، اس کے بعد میں اپنے فیصلے میں آزاد رہوں گا۔ تو مومانی نے کہا میں تمہاری ماں ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ تمہیں نہیں پتہ عریشہ کے باپ نے سب کچھ اپنی بیوی کے نام کر دیا تھا اور اس کی اکلوتی وارث عریشہ ہے۔ اگر تمہاری اس سے شادی ہو جاتی ہے تو سب کچھ ہم واپس حاصل کر لیں گے، اس کی وہ پھپھو کچھ بھی نہیں کر سکے گی اور ہمارے بھی دن بدل جائیں گے، پھر تم اپنا خود کا کاروبار کھڑا کر لینا، اس عریشہ کو ایک کونے میں پڑی رہنے دینا، ویسے بھی ڈرپوک سی ہے، کسی کے سامنے زبان نہیں کھولے گی۔ اور میں یہ سب سن کر وہاں سے بھاگ آئی اور کمرے میں آ کر رونے لگی۔ اماں پتہ نہیں کہاں تھی، مجھے سب کچھ اماں کو بتانا تھا۔ اماں بالکل ٹھیک کہتی تھی، یہ لوگ لالچی ہیں، مجھ سے شادی صرف جائیداد کی خاطر کرنا چاہتے ہیں۔ شام ہونے والی تھی جب اماں گھر آئی اور میں نے بھاگتے ہوئے پوچھا اماں آپ کہاں گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی میری ایک دوست جو ہمارے گھر آتی جاتی تھی اس کے پاس گئی تھی تاکہ تمہارے لیے کوئی رشتہ دیکھ سکے اور اس سے تمہاری پڑھائی کی بھی بات کی ہے۔ تم ایسا کرو اپنا سامان باندھ لو، جب تک کوئی اچھا رشتہ نہیں مل جاتا تب تک وہیں شہر میں رہ کر پڑھائی کر لینا۔ اور میں حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اماں میں شہر میں کیسے رہوں گی؟ بے شک وہ خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، ان کی بیٹیاں بھی بہت ملنسار اور محبت کرنے والی ہیں، مگر اماں میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور اماں کو مومانی کی بات بھی بتا دی تو اماں نے کہا میں سب کچھ جانتی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں تم یہاں سے چلی جاؤ، ان لوگوں کو بس یہی بتایا ہے تم پڑھنے جا رہی ہو، کیونکہ تمہارے ماموں مجھے تمہارا رشتہ باہر نہیں کرنے دیں گے اور میں تمہیں ساری عمر روتا نہیں دیکھ سکتی۔ اگلے دن اماں مجھے شہر لے کر روانہ ہو گئی، سارا رستہ روتی آنکھوں سے طے کیا تھا۔ اماں مجھے چھوڑ کر آ گئی، وہ اماں کی دوست تھی، بہت بار گھر آ چکی تھی، بیٹیوں کی طرح مجھ سے محبت کرتی تھی، پر کبھی اماں کے بغیر ایک دن بھی کہیں نہیں رہی تھی۔ کچھ دنوں میں میرا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا۔ خالہ کی بیٹی حنا نے میری بہت مدد کی تھی اور میں ان سب کی شکر گزار تھی۔ اماں نے کہا تھا وہ خود مجھ سے ملنے آئیں گی، وہ خود کبھی گاؤں واپس نہ آئے۔ روز اماں سے فون پر بات ہوتی اور اماں کہتی کسی چیز کی فکر نہیں کرنی، بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ سب میرا بہت خیال رکھتے تھے، دن مہینوں میں بدلتے گئے، میں اب اس گھر کی عادی ہو چکی تھی۔ اماں کی طرح خالہ بھی مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی، وہ کہتی جیسے میری دوسری بیٹیاں ہیں تم بھی میری بیٹی ہو اور میں تمہاری اماں کی صرف دوست نہیں بلکہ بہن بھی ہوں اور تمہاری خالہ بھی ہوں۔ کالج سے چھٹیاں ہوئی تو میں نے اماں کو بتایا کہ میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں، مجھے بہت خوشی تھی اماں کے پاس جانے کی، پر اماں نے مجھ سے کہا وہ خود آ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اماں مجھے اب گاؤں میں نہیں آنے دیتی تھی۔ یوں ہی میری پڑھائی کے 2 سال مکمل ہو گئے جب ایک دن خالہ کی بیٹی کا رشتہ آیا۔ خالہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی شادی ہو چکی تھی، دوسری کی شادی ہونا تھی۔ جس کے لیے رشتہ آیا تھا میں حنا آپی کی بہت عزت کرتی تھی، پر وہ لوگ حنا آپی کو پسند کرنے کی بجائے میرا رشتہ مانگ گئے اور میں گھبرا گئی۔ سب نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ میں کمرے میں چلی گئی جب حنا آپی نے کہا تم تو بہت خوش ہو گی، میری خوشیوں کو کھا گئی، تم اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی تمہیں، پر تم نے کیا کر دیا؟ کیا ضرورت تھی تمہیں میرے ساتھ جانے کی؟ اور میں آپی سے کہنا چاہتی تھی میں ایسی نہیں ہوں، میرے تو دل میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد کبھی حنا آپی نے مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ خالہ نے اماں سے بات کی تو اماں نے کہا حنا بھی میری بیٹی ہے، آپ ان لوگوں کو انکار کر دیں، جب حنا کا رشتہ نہیں لیا تو میں کبھی ایسی جگہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں کروں گی۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی جب ایک دن خالہ کی ایک دوست آئی، وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، پر پتہ نہیں کیوں وہ عورت مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور جب رشتہ مانگا تو خالہ نے اماں سے مشورہ کیا اور میرا رشتہ طے کر دیا۔ حنا آپی کا رشتہ بھی بہت اچھی جگہ ہوا تھا۔ ایک ہی دن ہماری شادی تھی۔ حنا آپی نے مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگی میں غصے میں بول گئی، مجھے معاف کر دینا۔
میرے سسرال میں بس 3 افراد تھے۔ میری ساس میرا بہت خیال رکھتی، پر میرا شوہر ساری ساری رات گھر سے باہر رہتا۔ پھر مجھے پتہ چلا میرے دیور کی پہلے 3 شادیاں ہو چکی ہیں اور اس کی بیوی مر جاتی ہے۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہوتا اور میں اس سے دور رہتی۔ میری شادی کو 3 دن ہوئے تھے جب میری ساس نے کہا، عائشہ تمہاری پھپھو آئی تھی میرے پاس، کہنے لگی تمہارا اس کے بیٹے کے ساتھ چکر تھا، اسی وجہ سے تمہاری ماں نے تمہیں اپنی دوست کے پاس بھیج دیا۔ اور ان کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، ماں جی ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو ویسے ہی لالچ میں آ کر میرے نام سب زمین جائیداد چھیننا چاہتی ہیں۔ تو میری ساس نے کہا، تمہاری بھی خواہش ہوگی ان لوگوں سے سب کچھ واپس لے، میں آج تمہارے شوہر سے بات کرتی ہوں، ان لوگوں پر کیس کرتے ہیں، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ بات اپنی اماں کو بتائی تو وہ کہنے لگی، وہ سب تمہارا حق ہے، اگر تمہارے سسرال والے ان سے سب واپس لے سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اور میں خاموش ہو گئی۔ دن گزرتے گئے پر مجھے اپنے شوہر کی عادات پسند نہیں تھی۔ وہ اکثر رات کو گھر لیٹ آتا، پھر ساری ساری رات فون پر لگا رہتا۔ میں بہت کوشش کرتی اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی، پر وہ مجھ پر غصہ کرنے لگتا۔ کہتا، پینڈو کی پینڈو رہو گی، تمہیں نہیں پتہ جب کوئی فون پر بات کر رہا تو اس کے سر پر آ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، میرا حق بنتا ہے میں جان سکوں آپ ہر وقت کس سے بات کرتے رہتے ہیں اور کام بھی کوئی نہیں کرتے، جبکہ آپ کا اپنا چھوٹا بھائی وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور جاب بھی کرتا ہے۔ پر تب شوہر نے برد کرداری کا الزام لگا کر طلاق دے دی۔ میری تو دنیا اجڑ گئی تھی جب ساس اپنے کمرے میں لے گئی اور عدت ختم ہوتے میرا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے سے کروا دیا، جس کی 3 بیویاں مر چکی تھیں۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ خود بھی مجھ سے دور دور رہتا اور کہتا، میری پہلی 3 بیویوں نے میری رسی کھول دی تھی، اس لیے تم ایسا نہ کرنا، فجر کی اذان ہوتی ہی میں خود کھولوں گا۔ یوں وہ ہر رات میرے ساتھ سوتے ہی خود کو رسی سے باندھ لیتا اور جب اذان ہوتی تو رسی کھول کر نماز پڑھتا۔ ایک رات اذان ہوئی تو شوہر سو رہا تھا، سوچا ان کی نماز قضا نہ ہو جائے، یوں جیسے ہی رسی کھولی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کے اندر کوئی آتما تھی اور جسے اس نے مجھ پر حملہ کیا۔ تو میں نے کہا، میرے شوہر کو چھوڑ دو، میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے۔ تو وہ آگے سے ہنسنے لگی، مجھ سے کہنے لگی، محبت کرتی ہے، تم جانتی ہو اس نے مجھے دھوکے سے مارا ہے، میری عزت کے ساتھ کھیلا اس نے، اور یہ صرف میرا ہے اور میں اس کو کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے کہا، آپ جو بھی کوئی ہیں، پر آپ کو میرے شوہر نے نہیں مارا، بلکہ میری ساس اور اس کے بڑے بیٹے نے مارا تھا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ پر وہ مجھ پر حملہ کرنے لگی۔ میں نے کہا، پلیز آپ میرے شوہر کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ نے مجھے مار دیا تو میری ماں میرے صدمے سے مر جائے گی، میرے پاس بس 2 رشتے ہیں، ایک میری ماں اور ایک میرا شوہر۔ اور میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے شوہر کی آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھیں اور چہرے کا رنگ بھی زرد ہو رہا تھا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا، پر وہ نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر آئی آتما مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھی رو رہی تھی۔ اور تب میں نے اپنے گلے میں موجود آیت الکرسی کو فوراً اپنے شوہر کے گلے میں ڈال دیا، جس سے وہ کچھ دیر تکلیف میں تڑپتا رہا اور پھر کچھ دیر میں ٹھیک ہو گیا اور فوراً اٹھتے مجھے کہنے لگا، تم ٹھیک ہو، اور اپنے شوہر کے گلے لگی رونے لگی تھی۔ مجھے خود نہیں پتا تھا میں کیوں رو رہی تھی، پر جب سے میری اپنے دیور کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری بہت عزت کرتا تھا۔ جب میرے شوہر نے کہا، آج میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تو میرے شوہر نے کہا، آج سے 7 سال پہلے میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، ہماری ملاقات ایک شادی پر ہوئی تھی، وہ لڑکی زویا ابا کے دوست کی بیٹی تھی اور ہمارے درمیان فون پر بات چیت ہونے لگی، پھر اکٹھے جاب کرنے لگے۔ اور ایک دن میں نے گھر آ کر مما سے کہا، میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں، تو مما نے کہا، اتنی جلدی کیا ہے، پہلے اپنے بڑے بھائی کی شادی تو ہو لینے دو۔ پر میں مجبور تھا کیونکہ زویا کے ابا بہت بیمار رہنے لگے تھے، اور جب میرے ابا کو پتہ چلا تو وہ مان گئے، کہنے لگے اس میں کون سی بڑی بات ہے، اور میں شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں بہت خوش تھا اور زویا مجھ سے بھی زیادہ خوش تھی، وہ بہت اچھی لڑکی تھی، بالکل تمہاری طرح میرا خیال رکھتی تھی۔ میں نے اپنی مما کو بہت مس کیا تھا۔ جب میں 8 سال کا تھا تب میری مما کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ابا نے 2 شادیاں کی تھی اور مجھے میری بڑی ماں نے پالا تھا، وہ میری سگی ماں نہیں ہے، ان کا اپنا ایک ہی بیٹا ہے جو تمہارا پہلا شوہر تھا۔ پر ایک رات میری زندگی کی بھیانک رات تھی، شادی سے 2 دن پہلے زویا نے رات کے 2 بجے مجھے فون کیا اور کہا، مجھے تمہیں دیکھنا ہے، جلدی گھر کے باہر آؤ۔ پر جب تک میں زویا کے گھر پہنچتا تو پتہ چلا کوئی اس کی عزت کے ساتھ کھیل چکا ہے اور زویا نے اپنی جان دے دی تھی۔ پر زویا کے ہاتھ میں میری شرٹ کا بٹن تھا اور یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا، پولیس نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ پہلی بار کسی سے اتنی محبت کی تھی، زویا کو کھو دینے کا دکھ مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، مجھے اس کی یادیں سونے نہیں دیتی تھیں۔ اور پھر میرے بڑے بھائی نے شادی کر لی، پر شادی کے دوسرے دن اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ایسے 2-3 بیویاں لایا، جس کو بڑی مما کہتی، حلالہ کر لو، پر وہ مر جاتی، کیونکہ جس وقت زویا کی موت ہوئی تھی وہ رات 3 بجے کا وقت، اور اس وقت مجھ پر حاوی ہو جاتی ہے اور سب کو مار دیتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے اس کو میں نے دھوکہ دیا، اس کے ساتھ جو وہ میں نے کیا، اور وہ مجھے بھی اکیلا رکھنا چاہتی ہے۔ پر کاش وہ میرا اعتبار کرے، میں نے محبت کی تھی اس سے، ایسی گھٹیا حرکت میں مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا،
میرا شوہر رونے لگا تھا۔ میں نے ان سے کہا میں جانتی ہوں زویا کے ساتھ آپ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ آج زویا بھی جان گئی ہے اور وہ آج آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا کیا مطلب وہ جان گئی؟ اس نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا اور کیا اس نے تم سے بات کی؟ کیا بولا اس نے؟ تو میں نے بیڈ کے پاس گرا موبائل اٹھایا اور اپنے شوہر کے سامنے کر دیا۔ تو وہ ہکا بکا نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی موبائل کو دیکھتے تھے۔ اس میں میری ساس اپنے بڑے بیٹے کو کہہ رہی تھی تمہارا دل کیوں نہیں بھرتا لڑکیوں سے؟ ہر بار شادی کرتے ہو چھوڑ دیتے ہو، اپنے بھائی سے شادی کروا دیتے ہو اور ہر بار وہ لڑکی مر جاتی ہے۔ تو میرے سابقہ شوہر نے کہا اماں آپ کون سا کسی سے کم ہے؟ آپ کو بھی تو ڈھیر سارا جہیز دولت چاہیے ہوتی ہے اور آپ کیسے بھول گئیں آپ نے بھی تو ابا کی دوسری بیوی کو کیسے مار دیا تھا کیونکہ اس نے آپ کی جگہ لے لی تھی۔ اور ویسے بھی ہر بار جو لڑکی آتی ہے لاکھوں کے زیورات لاتی ہے، میں ہر بار اپنے جال میں ایک لڑکی کو پھنساتا ہوں، پر ایک بات کا بہت افسوس ہے زویا کبھی میرے جال میں نہیں پھنسی اور میں تو اسے دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا، کاش وہ مجھ سے شادی کر لیتی۔ اس لیے اس رات اشر کی شرٹ پہن کر گیا اور اپنے دل کو سیراب کیا تاکہ کوئی اونچ نیچ ہو تو اشر کا نام ہی آئے، پر آپ نے پولیس کو پیسے دے کر منہ بند کروا دیا۔ وہ پہلے مجھے کیوں نہیں ملی؟ ہر اچھی چیز ہمیشہ اس ستیلے کو کیوں ملتی ہے؟ میری ساس بھی کچھ کہہ رہی تھی پر میرے شوہر نے موبائل پھینک دیا اور اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔ میں اس کو سنبھال رہی تھی۔ میں نے کہا جب میری شادی ہوئی تو یہ موبائل مجھے کمرے کی صفائی کے دوران الماری کے اوپر سے ملا، شاید یہ کسی لڑکی کا فون تھا، اس کے پاس یہ ثبوت لگے ہوں گے، تب بھی موبائل کو ایسے چھپایا تھا۔ اور جب میری آپ سے شادی ہوئی تو میں نے موبائل کو چارج کر کے آن کیا، میں نے اسے فضول سمجھا تھا، پر جب اوپن کیا تو اس میں آپ کی ماں اور بھائی کی ویڈیوز تھیں اور کچھ لڑکی کی تصاویر بھی۔ میرے شوہر نے اپنے آنسو صاف کیے اور تصویر کو دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ تصویر اس لڑکی کی ہے جسے بھائی نے تیسری شادی کی تھی اور بعد میں حلالے کے لیے مجھ سے بیاہ دیا، پر وہ جانتے تھے وہ بھی مر جائے گی۔ میری ماں میری منتیں کرتی تھی اس سے شادی کر لوں اور میں ساری عمر سمجھتا رہا یہ لوگ میرے اپنے ہیں۔ ابا نے مرنے سے پہلے کہا تھا کبھی ان پر یقین مت کرنا، پر میں بھول گیا تھا اور انہیں پر یقین کیا، پر اب نہیں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں پر اپنی ماں کی موت اور زویا کے ساتھ ہوئے ظلم کو ہرگز نہیں بھول سکتا۔ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ میرے شوہر نے فوراً پولیس کو کال کی اور ویڈیوز کو زویا کے بھائی کے پاس بھیج دی کیونکہ وہ پولیس میں اعلیٰ آفیسر تھا۔ اس نے کہا میں کبھی ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور میری سانس سب کچھ جان کر بے ہوش ہو گئی۔ ان کو فالج ہو چکا تھا اور میرا سابقہ شوہر وہ جیل میں تھا، پر سنا ہے جیل میں اس کی چیخوں پکار کی آوازیں آتی ہیں، وہ معافیا مانگتا ہے۔ اس دن کے بعد کبھی میرے شوہر جو پہلے کبھی میرا دیور تھا اس کو کبھی کچھ نہیں ہوا، اب وہ بے فکر ہو کر سوتا ہے اور ہم اکثر زویا کی قبر پر جاتے ہیں۔ مجھ سے اپنے شوہر کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا، میں بہت خیال رکھتی اس کا، اور پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ پھپھو کے بیٹے کی موت ہو گئی اور ماموں کا اپنا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا، جس نے جو برا کیا تھا اس سب کو ان کی سزا ملی تھی۔ ہمارا گھر زمین سب واپس آ گیا تھا، ہم نے اپنا گھر لیا جس میں اماں بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اماں کہتی ہیں میرے بیٹے کی کمی اشر نے پوری کر دی اور وہ میری ماں کا خیال مجھ سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ آج میرے 2 بچے ہیں، اشر میرا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری وجہ سے میری زندگی بدل گئی اور آج میں ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔